خانقاہ میں بیٹھے ہیں اور جس حال کے اندر ہم اس وقت بیٹھے ہیں تقریباً نصف صدی سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، اور یہاں پہ اس حال کے اندر کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو حضور کی زیارت بھی نصیب ہوئی۔ رمضان المبارک کی وہ طاق راتیں جس میں لیلۃ القدر بہت ساروں کو نصیب ہوئی، یہ حضور خواجہ مولا خیر کی محنتوں اور اخلاص پہ مبنی یہ مرکز جسے آستانہ خیریہ کہتے ہیں، خانقاہی اعتبار سے خدمت خلق کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ الحمدللہ یہ بہت ہی اچھا ٹاپک آپ نے چھیڑا، کیونکہ ہمارے اسکول آف تھاٹ ہی جو کہ تصوف ہے، صوفیزم ہے، یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ صوفیزم نام ہی خدمت خلق کا ہے، کیا بات ہے، بلکہ اس کی ابتدا ہی خدمت خلق کے لیے ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کیونکہ ہمارا ٹاپک نہیں کہ بتا دیا جائے، لیکن صرف کیونکہ ظاہر کرنے کے لیے ایک دو باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ جب بیت عمارات کے لیے استعمال ہونے لگی تو اس عمارات سے ہٹانے کے لیے بیت کو خدمت خلق کے لیے لگایا۔ کیا بات ہے صوفی صاحب، کیا کمال کی اس بات۔ بیت سے صرف عمارات حاصل نہ کیا جائے بلکہ بیت کو خدمت خلق کے لیے استعمال کیا جائے۔ بات ہے۔ اس لیے ہمارے صوفیاء کرام کو یوں کہا جائے کہ یہ خانقاہ ویلفیئر کی، یعنی جو ہم کہتے ہیں یہ ویلفیئر کی آماجگاہیں ہیں، جی، یہ ویلفیئر سینٹر ہوتے ہیں۔ خانقاہ اصل میں ویلفیئر سینٹر ہے۔ واہ واہ۔ بلکہ کچھ عرصے سے جب خانقاہ تھوڑی سی مسلک گاہ بن گئی، جی، اوائل میں ایسا نہیں تھا، خانقاہ مشرب گاہ تھی اور خدمت گاہ تھی۔ بلکہ ہم نے تاریخ میں پڑھا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ کو باقاعدہ یعنی خدمت خلق کا اسٹیٹ کہا گیا اس کو، اللہ اکبر، کہ جہاں کسی کو خدمت کا جگہ نہ ملتی وہاں سے راشن تقسیم ہوتا پوری اسٹیٹ میں، واہ 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 واہ، خدمت کے لیے۔ سبحان تو اللہ، تصوف تو نام ہی خدمت کا ہے۔ کیا بات ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور خدمت جو ہے نا، اس طرف توجہ کسی کی نہیں جاتی، وہ تصوف کونسلنگ۔ کونسلنگ کیا ہے؟ لوگوں کی فریادوں کو سننا۔ اللہ اکبر، یہ بھی ایک بہت بڑی خدمت ہے۔ بے شک، کون کسی کے غم سنتا ہے؟ جی، غم کون کسی کی سنتا ہے؟ لیکن ایک واحد خانقاہ ہے کہ یہاں خوشی کے متوالے کم آتے ہیں، غموں کے مارے بہت زیادہ آتے ہیں۔ جو آتا ہے اپنا درد لے کر، اور وہ یہاں آ کر جب اپنا اظہاریہ پیش کرتا ہے اللہ اس کا آدھا دل کا بوجھ تو ادھر ختم ہو جاتا ہے۔ کیا بات ہے۔ بلکہ یورپ میں جائیں تو کونسلنگ اب باقاعدہ میڈیکل کے طور پر باقاعدہ استعمال ہو رہا ہے، بڑی بڑی فیسیں اس کی لے رہی ہے، لیکن خانقاہ میں یہ ویلفیئر کونسلنگ کا فری میں چل رہا ہوتا ہے۔ کیا بات ہے۔ پھر اس کا اگر دیکھا جائے کہ غریب آتے ہیں لنگر کھاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک شخص گیا کہ میں لاہور گیا، میں تمام مسجدوں میں گیا لیکن میں نے مسجدوں پہ تالے پائے، تو مجھے جب کہیں نہ ملا تو کہتے میں داتا کی نگری میں گیا تو میں نے رات کو دیکھا کہ دروازہ کھلا ہوا، کیا بات، دروازہ کھلا ہے تو میں وہاں جاؤں اور وہاں بیٹھ جاؤں۔ تو گویا کہ جہاں بھی آپ کو کہیں اور نہیں ملتی تو آپ کو تصوف اور صوفیاء کے پاس آنا پڑتا ہے۔ کیا بات ہے۔ بلکہ میں اکثر کہتا ہوں آپ کسی حبیریان کے صوفی کے مزار پہ جائیں، ایک تو بڑے دربار ہے نہ نہیں، عام کسی صوفی کے مزار پہ آپ جائیں تو وہاں اوپر نمک پڑا ہوتا ہے اور جا کے نمک چکھوا دیتے ہیں، کیونکہ ساری عمر نمک بانٹا ہوتا ہے تو مرنے کے بعد بھی قبر ٹوٹ کے نمک ہوتا ہے تاکہ کوئی نمک حرام ہی نہ رہے۔ تو گویا کہ یعنی یہ لوگ جو ہیں ان کا کام ہی لوگوں کی خدمت کرنا، اور کہا گیا کہ تسبیح و سجادہ دلک نیست، کہ یہ تو خانقاہ جو ہے خدمت خلق کے بغیر کامیابی نہیں ہو سکتی۔ تو پھر ہمارا جس خانقاہ سے تعلق ہے یہ بھی ضرور کہنا چاہیے، کیونکہ ہم نے خود سے دیکھا۔ چونکہ سوئی صاحب آپ نے حضور خواجہ ابو الخیر پیر محمد عبداللہ جان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ناچیز کو بھی چند عرصہ بڑی قربت کا جو ہے وہ نصیب ہوا وقت، لیکن آپ نے تو حضور خواجہ ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم ہیں محمد جان المعروف بابا جی سرکار ہیں جی، ان کی بھی صحبت پائی ہے۔ آج اس کو زیادہ صحبت بابا جی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی۔ اچھا، اور میں بچپن سے ہی، میں نے 8ویں جماعت سے میں بیعت ہو چکا تھا، تو کیونکہ میں زیادہ تر بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رہا، اور جب بھی وہ کوئی بیمار ہو جاتا تو مجھے اطلاع کر دے کہ تیز زبان کو بھیج دو۔ کیا وہ ایک بات آپ نے ضرور بتانی ہے کہ بابا جی کی کپڑوں کی غالباً فیکٹری تھی یا اس طرح کی بہت بڑی روئی کی فیکٹری تھی، تو بابا جی جو ہے وہ اپنے ہی کام کے وقت میں سے اپنے مزدوروں کو اکٹھا کر کے کہتے تھے پہلے اللہ کا ذکر کرو، اس طرح کے انداز میں جو بات ہے وہ ضرور بتائیں۔ اصل میں کیونکہ خدمت خلق کے حوالے سے بات ہے نا، تو میں خدمت خلق کے حوالے میں اوپر بہت لمبی ہو جائے گی بات۔ بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کی فیکٹری میں تقریباً تمام غریب عورتیں جو بیوہ عورتیں ہوتی تھیں، جن کا کوئی گھر نہیں ہوتا، سبحان اللہ، تو یہاں آتی
یہاں کام کرتی اور یہاں. اور عجیب بات ہے بابا جی رحمۃ اللہ اپنے ہاتھ سے ان کے لیے ترکاری بناتے. روئی کی فیکٹری کا مالک مزدوروں کے لیے ہانڈی پکا. ایک دفعہ لاہور کے گورنر جسٹس الیاس صاحب جب آئے کسی مقصد کے لیے تو اس وقت بابا جی رحمۃ اللہ ہانڈی بنا رہے تھے. تو ان کو کہتے ہیں کہ یہاں ایک بابا جی رحمۃ اللہ علیہ ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا آپ بیٹھ جائیں وہ آ رہے ہیں. اللہ اکبر. اور اس کے یعنی تکیے کی نیچے اللہ نے مالی حالت سے بھی بہت زیادہ نوازا تھا بابا جی رحمۃ اللہ علیہ. جتنے مدارس ہیں اس پنڈی میں یہ مضافات میں تو سردیوں میں بچوں کے لیے بسترے بابا جی رحمۃ اللہ پرووائڈ کرتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. خانقاہوں میں بسترے بیچتے, کیا بات, غریبوں کے لیے بسترے بیچتے. اس طرح اپنے سنگیوں کا بھی. اور عادت کریم ایسی تھی کہ جب واپس آتے تو پوچھتے کرایہ ہے تو یعنی اپنے سے کرایہ بھی دے دیتے تھے. تو اتنی سخاوت ان کے اندر تھی کہ لینڈ لگی ہوتی تھی لوگوں کی, تکی کے نیچے پیسے ہوتے. اکثر مجھے کہتے اچھا حضرت صاحب کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں, حضرت صاحب جب مدینے منورے جاتے ہیں نا تو اس کی سخاوت کی انتہا ہو جاتی. سبحان اللہ. لیکن کسی کو پتہ نہیں لگنے دیتے. سبحان اللہ. تو مجھے چپکے سے میں کیونکہ مجھے ساتھ عمرے پر لے گئے تو ایک ایک ریال کی اتنی دیتی مجھے دیتے اور کہتے چپکے چپکے جتنے فقیر ہیں نا تو آپ ایک ایک ریال ان کو دیتے. کیا بات ہے. اور اس طرف سے ماتا تو پھر مجھے دیتے کہ آپ دوسرے راستے جائیں تو پھر ایک ایک ریال جو ہے سب میں دیتے. سبحان اللہ. اور یہ روزانہ کا معمول ہوتا. کیا بات ہے, کیا بات ہے.